بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ قربانی کے متعلق سوالات اور ان کے جوابات پر ایک نشست میں کلام ہم سماعت کر چکے ہیں۔ گزشتہ نشست میں باقی ماندہ سوالات آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلا سوال آج کی نشست کا، جس جانور کے جسم پر خارش ہو تو کیا اس جانور کی قربانی کر لینا جائز ہوتا ہے؟ اس میں دو طرح سے بات کروں گا۔ کچھ جانور اچھے خاصے پلے ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو ان کے جسم پر اگر خارش ہو جائے تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ وہ ابھی تک وہ خارش گوشت میں سرایت نہیں کر گئی ہے، وہ صرف چمڑے کی حد تک ہے۔ اور اگر دوسری صورت، اور اگر وہ خارش اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ گوشت کو بھی متاثر کر چکی ہے اور کرتے کرتے اب جانور دبلا سا ہو چکا ہے، جسم سے اس کے بال وغیرہ بھی جھڑ گئے ہیں اور سرخ رنگ کا احساس گوشت کا یہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے، اس خارش والے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آج کی نشست کا سوال نمبر 2، کیا اندھے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے؟ جواب ہوگا کہ اندھے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ایسا ہوتا ویسے بہت کم ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ابھی تک کوئی جانور اندھا نہیں دیکھا، لیکن اگر ہو بھی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیا لنگڑے جانور کی قربانی جائز ہے؟ اور لگے ہاتھوں میں اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ ہمارے بچے جانوروں کو، بکروں کو وہ چرانے وغیرہ کے لیے باہر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر بکروں کی لڑائیاں کروا کر خوش ہوتے ہیں۔ بچوں کو تو مسائل سے غرض نہیں ہوتی، وہ تو اپنی دل لگی کی خاطر یہ اہتمام کرتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں جانور کی ٹانگ پر کوئی زخم ہو گیا، لنگڑا سا گیا، تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی؟ اس کے جواب میں جو کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے وہ کچھ اور ہے، اور ہمارے دور میں جو کہانی بنے گی وہ کچھ اور ہے۔ کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہے تو اسے ظاہر ہے کہ گھر سے لے کر جانا ہے ایک مخصوص جگہ پر جسے قربان گاہ کہتے ہیں، یعنی جہاں لے جا کر اسے ذبح کرنا ہے۔ تو یہ جانور کیا چل کر وہاں پہنچ سکتا ہے ذبح خانے تک یا کہ نہیں؟ اگر پہنچ سکتا ہے تو قربانی جائز ہے، اور اگر اتنا لنگڑا ہے کہ چل کر قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دور حاضر میں ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شہر میں کوئی مخصوص ٹھیا یا جگہ ایسی نہیں ہے جہاں بطور قربان گاہ کا اہتمام ہو، بھئی سب لوگ اپنی قربانیاں لے کر وہاں ہی جاتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ اب ہمارے شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیا فیصلہ کریں گے ہم کہ جانور لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کا حکم محسوس کرنا ہو تو ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عرف اب یہ بن چکا ہے، ماحول اب یہ بن چکا ہے کہ جانور خریدنے کے بعد اسے بازار کی سیر کروائی جاتی ہے، گھروں سے نکال لیا جاتا ہے، یا تو انہیں کھیتوں کی طرف لے جایا جاتا ہے اور یا پھر انہیں بازاروں کی سیر کروائی جاتی ہے۔ خوشی ہوتی ہے قربانی کرنے والوں کو تو وہ لے کر اسے چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جواب جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے اور نہ ہی میرے مطالعے سے گزرا ہے۔ خیال گزرتا ہے کہ دور حاضر میں فیصلہ یوں کر لینا چاہیے، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اگر صحیح نہیں ہے تو آپ کسی بڑے عالم سے ضرور پوچھیے گا۔ میں عالم نہیں ہوں، میرا تو اپنا بمشکل گزارا ہے، آپ کسی بڑے عالم سے ضرور پوچھ لیجئے گا کہ میں جواب دینے لگا ہوں۔ لنگڑا جانور اگر اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ اسے بازار تک لے کر آئے اور گئے، وہ آسانی سے آ بھی گیا اور چلا بھی گیا، تو میں کہوں گا کہ اس کا یہ لنگڑا پن
کم ہے اور اس کی قربانی جائز ہونی چاہیے. اور اگر وہ اس قدر لنگڑا ہے کہ بازار تک بھی نہیں آ سک رہا، جہاں تک روزانہ آپ اسے لے کر آتے جاتے ہو، یا جہاں تک لے جانے کا ایک ماحول قائم ہے وہاں تک بھی نہیں وہ جا پا رہا، یہ زیادہ لنگڑا ہو چکا ہے، اس کی قربانی اب جائز نہیں ہے. آپ پھر بھی کسی بڑے عالم سے ضرور اس بات کی تصدیق کیجئے گا، جیسے وہ ارشاد فرما دیں آپ اسی پر عمل کیجئے گا. خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ خصی جانور کی قربانی کرنا بہت اچھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور بھی قربانی میں ذبح ہوا کرتے تھے وہ خصی ہوا کرتے تھے. بکرا رسول اللہ علیہ السلام مینڈا یا دمبا خصی پسند فرماتے تھے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت میں ایک مخصوص قسم کی ہمک اور بو ہوتی ہے. کیونکہ میں خود دیہات میں رہنے والا ہوں، جو جانور خصی نہیں ہوتے وہ سارا دن پیشاب پیتے رہتے ہیں، اپنا یا پھر دوسروں کا پیشاب سونگھتے رہتے ہیں، تو اس سے جسم میں اور گوشت میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے. تو جب جانور خصی کر لیا جاتا ہے اس کی یہ عادت کافی ساری ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا گوشت وہ جو بو اور ایک ہمک سا کا احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بعد میں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں ہی نے کھانا ہوتا ہے. کئی بار آپ کے گھروں میں قربانی کے موقع پر گوشت کے کچھ حصے ایسے آتے ہیں جو تقسیم ہوتے ہوتے تو آپ پکڑتے ہی آپ کو ایک بدبو کا سا احساس ہوتا ہے. حالانکہ ابھی وہ تازہ تازہ تو ذبح ہوا، یہ اتنی جلدی بس نہیں گیا ہے، لیکن وہ اس کے گوشت میں وہ مخصوص جرثومے جو بدبو پیدا کر دیتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں خصی نہ ہونے کی وجہ سے. الغرض خصی جانور کی قربانی کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا. یہ ایک خوبصورت سوال ہے. یہ جن لوگوں نے گائے خریدی قربانی کے لیے، یا بھینس خریدی قربانی کے لیے، یا پھر بکری تھی لیکن گائے کو بھی دودھ آتا تھا، بکری کو بھی دودھ آتا تھا، اور بھینس کو بھی دودھ آتا تھا، دودھ تو ظاہر ہے ان میں ہوتا ہے، تو وہ جو دودھ روزانہ دھویا جا رہا ہے قربانی کے لیے خریدنے کے بعد، جب تک قربانی کے لیے خریدا نہیں ہے تب حکم اور ہے. جس دن وہ جانور جسے دودھ آ رہا ہے قربانی کے لیے خرید لیا تو اب اس کا حکم بدل جاتا ہے. اب اس کے دودھ کا کیا کیا جائے؟ جواب یہ ہوگا کہ آپ خود اس دودھ کو نہیں پی سکتے، اس دودھ کو آپ کے اوپر لازم ہے کہ صدقے میں کسی غریب کو دے دیا جائے، یا پھر اس دودھ کی جتنی قیمت بنتی ہے بازار میں 50 روپے کلو ہے یا 40 روپے کلو ہے، تو پھر وہ یہ مسئلہ دیہات والوں کے لیے زیادہ مفید اور اہم ہے. یہ عام طور پر گائے وہ گھر میں پالتے ہیں، یا پھر بکری یا بکرا وہ گھر میں پالتے ہیں، تو مؤنث جانور جن کو دودھ آتا ہے پھر قربانی کا ہو جانے کے بعد اب ان کا دودھ وہ استعمال نہیں کر سکتے، صدقہ کرنا لازم ہوگا. اس پر میں ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے ایک یہ والا مسئلہ بھی اور ایک دوسرا مسئلہ بھی اور ایک تیسرا مسئلہ بھی ہمارے لیے بہت واضح ہو جائے گا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں. حضور رحمت عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حکیم بن حزام. یہ تجارت میں زبردست مہارت رکھتے تھے، سودا لینا بیچنا پرافٹ کمانا، اللہ پاک نے زبردست گر انہیں دیا ہوا تھا. تو آج ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حکم ارشاد کیا کہ یہ لو 1 درہم اور جا کر کے تو میرے لیے 1 بکرا خرید لو. آپ بازار گئے منڈی میں تو آپ کی چونکہ تاجرانہ نظر تھی، مہارت تھی آپ نے ایک ایسا بکرا خریدا 1 درہم کا جو اگر بیچنا چاہتے تو 2 درہم میں بک سکتا تھا. آپ نے ادھر سے وہ بکرا خریدا اور وہاں سے لے کر تو آپ ادھر چلے گئے، منڈی کے ادھر چلے گئے، تو یا کسی اور کو آپ نے بیچا 2 درہم کا بیچ دیا. اب گھر سے آپ لے کر آئے تھے 1 درہم، اب وہ ہو گئے 2 درہم، تو اب 1 درہم کا آپ نے پھر بکرا خریدا. بکرا خرید کر تو رسول اللہ علیہ السلام کے دربار میں چلے گئے، کہنے لگے حضور یہ آپ کا بکرا ہے، یہ آپ کا درہم ہے. یعنی میں نے کیسی کمال درجے کی تجارت کی ہے، بکرا بھی آپ کے پاس ہو گیا اور آپ کا درہم بھی آپ کے پاس ہے. اب ایسے میں رسول پاک علیہ السلام کا جملہ سماعت کیجئے. حضور نے فرمایا کہ یہ جو درہم اب میرے پاس پہنچا ہے یہ اس جانور سے پرافٹ حاصل ہوا جو میں اللہ کے لیے کر چکا تھا.
وہ جانور جو میں نے خریدا تھا اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے خریدا جا چکنے کے بعد اس میں سے منافع حاصل ہوا ہے، اسے صدقہ کر دو۔ یہ ہے بہت بڑی حدیث اور بہت بڑا قانون رسول اللہ کا کہ جو جانور اللہ کے لیے ہم نے خرید لیا ہے، اب اس سے ہم نے کچھ پروفٹ ذبح سے پہلے نہیں لے سکتے۔ لہٰذا بھائی مثال نمبر 1، وہ جو اون آپ نے کاٹ لی، یہ ہم پنجابی میں مینڈا اور چھترا کہتے ہیں، دمبا، اس کی اگر اون آپ نے کاٹ لی وہ صدقہ کرنا ہوگی۔ اگر آپ کی بھینس یا گائے یا بکری سے دودھ برآمد ہوا تو وہ آپ کو پھر صدقہ کرنا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ آپ نے اس جانور سے پروفٹ لیا جو جانور آپ اللہ کے لیے کر چکے تھے، نامزد ہو چکا تھا۔ اس حدیث میں اور بھی ہم بہت سارے مسائل سیکھ سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کا چمڑا کسی بدعقیدہ شخص کو دے سکتے ہیں؟ بدعقیدہ سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے بارے میں صحیح نظریہ نہ رکھے، یا پھر رسول اللہ کے بارے میں صحیح نظریہ نہ رکھے، یا پھر حضور کی آل اطہار کے بارے میں صحیح نظریہ نہ رکھے، یا پھر حضور کے صحابہ کے بارے میں غلط نظریہ رکھے، یا پھر اولیاء امت کے بارے میں غلط نظریہ رکھے، یا پھر فرشتوں کے متعلق غلط عقیدہ رکھے، تو یا پھر اللہ کے تمام رسولوں کے متعلق غلط عقیدہ رکھے، اور یا پھر آسمانی کتابوں کے متعلق غلط نظریہ رکھے۔ الغرض جس کے عقیدے میں جہاں بھی کوئی جھول ہے تو ایسے بدعقیدہ شخص کو اپنی قربانی کا چمڑا آپ نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ ہمارے علماء نے کیا لکھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں، پھر یہ مختلف تنظیمیں چلاتے ہیں، یہ پھر مختلف دین کے نام پر نام نہاد مدارس چلاتے ہیں، تو پھر ایسا میں یہ تمہارے اس پیسے سے اپنے ہی مشن کو تقویت دیں گے، یعنی بدعقیدگی ہی کا پرچار کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر بندے کا جو عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پوری کوشش اسی کو پرچار کرنے میں لگاتا ہے، تو ہمیشہ ایسے ستھرے عقیدے والے شخص کو آپ اپنی قربانی کا چمڑا مہیا کریں جو رسول اللہ سے بھی ادب رکھتا ہے، اللہ سے بھی ادب رکھتا ہے، حضور کی آل سے بھی ادب رکھتا ہے، حضور کے صحابہ سے بھی ادب رکھتا ہے، حضور کے اولیاء سے بھی، امت سے بھی ادب رکھتا ہے، تمام رسولوں سے بھی جو نظریات اسلام میں بیان ہوئے اس کے مطابق ہوتا ہے، اس کو آپ یہ اپنا چمڑا دے سکتے ہیں۔ قربانی کی کھال کیا امام مسجد کو دے سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ نے مختصر کیا لیکن اس کا جواب تفصیلی ہوگا۔ ایک اصول یاد کر لیجئے، وہ اصول میں پھر اس حدیث سے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا جس حدیث سے میں نے حاصل کیا کہ قربانی کا چمڑا کسی بھی اجرت میں استعمال نہیں ہو سکتا، کسی طرح کی اجرت میں بھی قربانی کا چمڑا استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو ارشاد فرمایا تھا کہ قربانی کا چمڑا قصاب یعنی ذبح کرنے والا شخص جسے ہم قصائی کہتے ہیں تو اس کو بطور اجرت نہیں دیا جا سکتا۔ لہٰذا آپ قربانی کا چمڑا اپنے امام کو بطور اجرت اور تنخواہ نہیں دے سکتے۔ بطور اجرت اور تنخواہ جو پیسے آپ نے دینے ہیں وہ دینے کے بعد جائزہ لو کہ آپ کی مسجد کا امام کیا غریب آدمی ہے؟ اگر غریب آدمی ہے تو بطور غریب دے سکتے ہیں، بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ اس کا فرق کیا نکلے گا؟ میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ آپ کے مسجد کے امام کی تنخواہ ہے 5 روپے، تو آپ چمڑا ہے 2 روپے کا، آپ یوں کرنا چاہتے ہیں کہ 3 روپے تنخواہ کے دے دیتے ہیں، تو چونکہ 5 روپے دینے تھے نا تو 2 روپے کا ساتھ چمڑا دے دیتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ 5 روپے اس کی اجرت اور تنخواہ کے دے چکنے کے بعد جائزہ لو کہ آپ کا امام کیا خوشحال ہے یا غریب ہے۔ اگر غریب ہے تو اب اسے آپ چمڑا دیں بطور تعاون، بطور وہ تنخواہ دے چکے الگ۔ یہ دونوں جہتیں میں نے الگ سے کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ قصائی کو بھی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ بکرا ذبح کرنے کی اجرت طے پا گئی 500 روپیہ، آپ نے کہا چلو چمڑا 150 روپے کا ہے، چمڑا بھی لے لے اور 350 روپیہ بھی لے لے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ 500 روپیہ دے دیں جو اجرت طے پائی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارا قصائی، میں جانتا ہوں اسے، غریب آدمی ہے، تو بطور غربت جسے دیتے ہیں تعاون کے طور پر اب اگر چمڑا اسے دے دیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ یہی حال ہے بعض دیہاتوں میں
کچھ امام صاحبان ایسے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد سپارہ پڑھاتے ہیں کچھ قاری صاحبان، تو ان کو دینے کا بھی حکم یہی ہے۔ بطور غریب ہے دے سکتے ہیں، لیکن بطور کہ چلو تنخواہ بھی ساتھ ہو جائے گی تو چمڑا بھی ساتھ ہو جائے گا، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی رسی اور اس کے گھنگرو اور اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہار، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ قربانی کے جانور کے جسم پر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتا دیا۔ وہ گھنگرو بھی اللہ کے لیے ہے، وہ رسی بھی اللہ کے لیے ہے، وہ جھانجریں بھی اللہ کے لیے ہیں، وہ خوبصورتی والا ہار بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی سب کچھ آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جی انہیں کون لیتا ہے، وہ زنجیر کون لیتا ہے، وہ رسی 2 روپے کی کون لیتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہار کون لیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ وہ گھر میں رکھ لیں، یا پھینکنا چاہتے ہو تو پھینک دو، لیکن اندازہ کرو کہ یہ ساری چیزیں ہار، رسی، گھنگرو، جھانجریں وغیرہ یہ کتنے کو کے ہوں گے؟ تو آپ نے اندازہ کیا یہ 100 روپے کے ہوں گے سارے، تو وہ 100 روپیہ آپ ان کے بدلے میں صدقہ کر دیں تو آپ کے ذمے سے یہ حکم ٹل جائے گا۔ قربانی کا چمڑا بیچ کر کیا رقم خود استعمال کر سکتے ہیں؟ میں حدیث شریف آپ کو بتا چکا ہوں، نہیں استعمال کر سکتے، وہ بیچ کر پیسے استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ قربانی کے چمڑے کا مسلح بنا لیجئے، یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ قربانی کے چمڑے کو آپ کسی اور مقصد میں استعمال کر لیں، لانگ لائف ٹائپ مسئلہ جس میں وہ زیادہ دیر آپ کے گھر رہے، کوئی اس طرح کی چیز جیسے مسلح بنا لیا، یا مثال کے طور پر جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، آپ نے اپنے کسی بڑے سارے قرآن پاک کی جلد کے اوپر جو لگاتے ہیں تو وہ جلد کے طور پر اسے استعمال کر لیا، یا گھر میں ایک چھوٹا سا بیگ بنا لیا اس چمڑے کا جس میں چیزیں ڈالتے ہو یا لے کر آتے جاتے ہو، یعنی لانگ لائف جو بھی صورت اور کنڈیشن ہوگی وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ بیچ کر آپ نے کتاب لے لی، قربانی کا چمڑا بیچا اور کتاب لے لی تو ٹھیک ہے، یہ کتاب بھی ایک لمبی عمر والی چیز ہے۔ آپ قربانی کا چمڑا بیچ کر مٹھائی لے آئے، یہ ٹھیک نہیں، یا پھر آپ آٹا لے آئے، یہ ٹھیک نہیں۔ اس میں ضابطہ کیا ہے ہمارے پاس؟ میں ضابطہ عرض کیے دیتا ہوں۔ قربانی کا چمڑا آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہو ہر ایسی صورت میں جس صورت میں جو فائدہ بھی حاصل ہوگا، فائدہ تو حاصل ہوگا لیکن وہ چیز باقی رہے گی۔ جہاں جہاں بھی قربانی کے چمڑے سے فائدہ حاصل ہوگا لیکن جس سے فائدہ حاصل ہوا وہ چیز باقی رہے گی۔ کتاب خرید لی، مسلح بنا لیا، ڈول بنا لیا، بیگ بنا لیا، ان سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ چیزیں باقی ہیں، تو ایسی صورت میں قربانی کا چمڑا آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور ہر وہ صورت جس میں جب پروفٹ حاصل ہوا، فائدہ، تو ساتھ ہی وہ چیز جس سے فائدہ حاصل ہوا وہ فنا ہوئی تو ہی فائدہ حاصل ہوا۔ آپ نے مثلاً چمڑا بیچا، چینی خرید لی، چینی کا فائدہ تبھی حاصل ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گی، تو آپ نے آٹا خریدا تو آٹے کا فائدہ تبھی ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا، تو آپ نے سیب خرید لیے تو سیب کا فائدہ تبھی حاصل ہوگا کہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو قربانی کا استعمال گھر میں چمڑے کا ہر وہ صورت کے فائدے کے بعد بھی وہ چیز باقی رہے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر فائدے کے بعد وہ چیز باقی نہ رہے، ہلاک ہوگی تو ہی فائدہ حاصل ہوگا، ایسی حالت میں آپ چمڑا اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ چھوڑو پر یار کیا استعمال میں لانا، وہ اگر بکرا ہے تو 200-300 کا چمڑا ہے، اگر گائے بھینس ہے تو وہ 1000-1200 کا ہوتا ہے، جہاں آپ نے 30-40 ہزار کی گائے خریدی ہے، 1000-1200 سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ چپ کر کے اہل سنت والجماعت کے مدارس میں آپ استعمال کریں تاکہ اس سے وہ مذہب کا کام اچھے طریقے سے سر انجام ہو سکے۔ ویسے ایک ذاتی رائے دوں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو پسند آئے گی یا نہیں آئے گی، ایک ذاتی رائے دوں، یہ دین پاک کی خدمت اور نوکری کرنا، رسول اللہ کی نوکری کرنا، یہ صرف مولانا کا حق نہیں ہے، ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان نوکر ہے رسول اللہ کا، یہ بات جاننی چاہیے۔ تو میں رائے دینے لگا ہوں اپنے ان چند دوستوں کو جو بات کو دل سے تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، قربانیاں کرو نا،
جو چمڑا حاصل ہو تو کال کر کے بلا لینا، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ سال بھر کے بعد ایک موقع ہوتا ہے، ذرا اپنی غلامی کا حق بھی نبھایا کرو نا، وہ چمڑا اٹھا کر خود پہنچا کرو، یا رسول اللہ نوکر آ رہا ہے، میں خود خدمت کے لیے حاضر ہوں میرے آقا، تو خود وہاں تک لے جایا کرو یار۔ جن کو بھی دینا ہوتا ہے تو ان کے مرکز تک خود لے گئے، وہ صدقے کا صدقہ بھی ہوا، اور آج کے دن حضور کی خاطر ٹوٹ جانے کا اجر بھی تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا نا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہی کپڑے بچانے اور جو بیچارے اکٹھے کرتے ہیں تو ان کے کپڑے آلودہ کروانے، چلو انہیں تو اجر ہے اس بات کا، کبھی کبھی خود بھی تو حق غلامی ادا کیا کرو، ہمیشہ کیا کرو، کبھی کبھی کیا۔ یہ آج میں نے چونکہ پہلی بار دعوت دی ہے اس لیے کبھی کبھی کا لفظ استعمال کر دیا۔ میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں اصولی کاروائی بیان کرتے ہوئے کہ قربانی کا چمڑا کیا قصائی کو اجرت میں دیا جا سکتا ہے، میں اس کا بیان کر چکا ہوں۔ میں یہ سوال بھی بتا چکا ہوں، کیا قربانی کی کھال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے ان پر قربانی لازم نہیں تھی تو انہوں نے منت مانی، نظر کہ میں اللہ کے لیے قربانی کروں گا، تو پھر جواب یہ ہے کہ نظر ماننے کی وجہ سے جو بندہ بھی نظر مانے گا، خواہ وہ غریب ہے خواہ وہ مالدار ہے، تو اس کو اب قربانی کرنا لازم ہے۔ یہ نظر ماننے کی وجہ سے جو چیز لازم ہوتی ہے وہ ہر ایک پر لازم ہوتی ہے، جو بھی نظر مانے گا وہ شے اس پر لازم ہوتی ہے، بھلے وہ غریب ہے تو بھی، بھلے وہ مالدار ہے تو بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، جو لوگ بھی اپنی نظر مان لیتے ہیں تو نظر کو پورا کرنا ان پر لازم ہو جاتا ہے اللہ کے اس حکم پاک کی وجہ سے۔ لہٰذا اگلی بات ساتھ خود ہی سمجھ لیجئے، مثلا میں ایک شخص ہوں تو میں مالدار ہوں، میں نے قربانی وہ جو کہ دولت کی بنیاد پر کرنی تھی وہ کرنی ہے، مجھ پر لازم ہے، لگے ہاتھوں میں نے ساتھ نظر مان لی، تو اب یوں تو نہیں ہے کہ میں ایک بکرا دے دوں تو کافی ہو جائے گا، 2 بکرے دینے پڑیں گے، ایک وہ جو اللہ نے مجھ پر لازم کیا اور ایک وہ جو میں نے نظر مان کر اپنے اوپر لازم کیا۔ ایسی صورت میں 2 بکرے ادا کرنے لازم ہو جاتے ہیں۔ جس جانور کا کان کٹ گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ کان کٹنے پر ہمارے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دوسرا کان دیکھو وہ کتنا بڑا ہے، مثلا دوسرا کان 3 انچ پر مشتمل ہے، تو جدھر سے کان کٹا ہوا ہے اسے ماپو، وہ کتنا ہے۔ 3 انچ کل تھا تو اس میں سے 1 انچ کٹ گیا، پونا انچ کٹ گیا، آدھا انچ کٹ گیا، قربانی جائز۔ اور اگر 1 انچ سے زیادہ کٹ گیا تو اب قربانی جائز نہیں۔ تیسرا حصہ اس میں آپ دیکھو گے، تیسرے حصے تک گنجائش ہے اور معافی ہے، تیسرے حصے سے زیادہ اگر کٹ گیا ہے تو اس کی گنجائش اور معافی نہیں ہے۔ البتہ کان کا چرنا یہ اور چیز ہے، چرنے کی صورت میں قربانی جائز ہے۔ کان چر گیا تو ہے تو ساتھ ہی لگا ہوا تو اس سے قربانی پر اثر واقع نہیں ہوتا، اگرچہ بہت اچھا ہے کہ ایسا جانور نہ خریدا جائے، کوئی بالکل ہی صاف ستھرا ہی جانور خریدا جائے، لیکن پھر بھی قربانی جائز ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جانور کو خود ذبح کرنا ضروری ہے یا کسی اور سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں حدیث شریف ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اصول شریعت میں ہم غور کر لیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی والے دن اپنی صاحبزادی والا شان حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا بیٹی اشہدی، آپ کے جانور کی قربانی ہونے لگی ہے تو ذرا پاس آ جاؤ۔ تو انہیں پاس حضور نے کھڑا کیا اور ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہی قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام نے ساتھ جملہ ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ خاتون جنت نے خود ذبح نہیں فرمایا بلکہ ذبح کسی اور نے کیا، آپ صرف پاس کھڑی ہوئی آ کر حضور کے فرمان کے مطابق۔ بس ہمارا جواب اس میں آ گیا، اگر بندہ خود ذبح کر سکتا ہے
تو پھر وہ خود ذبح کرے. اگر وہ خود ذبح نہیں کر سکتا ہے, اسے معلوم نہیں چھری کیسے چلانی ہے, کون کون سی رگیں کاٹنی ہے, 4 رگیں کل ہیں تو ان 4 میں سے کون کون سی کاٹنی ہے, اگر وہ اس بات کی آگاہی نہیں رکھتا تو پھر قصائی ہی سے کروانا بہتر ہوتا ہے. ویسے بھی اکیلا بندہ, ہم لوگ چونکہ عادی نہیں ہیں ذبح کرنے کے, تو اکیلے بندے سے بکرا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. البتہ آپ یوں کر سکتے ہو جیسے کہ میں نے اپنے استاد گرامی کو دیکھا اور پھر ان کو دیکھ کر میرا بھی ذاتی عمل کچھ ایسا ہی ہوا. ہم لوگ چونکہ ذبح کرنے میں بہت ماہر لوگ نہیں ہیں, جانوروں کو پکڑنا, دبوچنا, سنبھالنا یہ اچھا خاصا اس میں ایکشن لینا پڑتا ہے, 2-3 بندے ایکٹیو ہوتے ہیں تو جا کر یہ کیس سارا حل ہوتا ہے. تو کیا کریں آپ, قصائی کے ذریعے جانوروں کو قابو کر لیں, بڑا ہے تو باندھ بوند لیں, اور اگر چھوٹا ہے تو ٹانگے شانگے جو پکڑنی ہے وہ قصائی وغیرہ آپ کے ساتھ پکڑ لیں اور بسم اللہ پڑھیں اور چھری پکڑیں اپنے ہاتھ میں اور خود ذبح کریں. پکڑا سارا انہوں نے ہوا ہے اور خون بہانے والا سلسلہ آپ کر رہے ہو, لیکن بہت احتیاط کرنا. وہ جو بندہ نیا ہوتا ہے اناڑی, تو ایک بار ایسا ہو گیا تھا کہ ایک صاحب نے وہ خود ذبح کرنا چاہا نا, تو انہوں نے گلے کو پکڑا جب, تو اوپر سے چھری چلانا شروع کی تو نیچے ان کی انگلی بھی آ رہی تھی, تو ان کی اپنی انگلی بھی ساتھ ہی کٹ گئی. پکڑنے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. قصائیوں کو دیکھو وہ کیسے پکڑتے ہیں, وہ صرف رگ پر مٹھی ڈالتے ہیں, رگ پر مٹھی ڈالنے کے بعد پھر ہاتھ کے ادھر سے وہ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے نا کاٹنے کی بھی, ہر بندہ نہیں کاٹ سکتا ہے. تو ایسا آپ کر سکتے ہو, یعنی کسی سے مدد لے لی لیکن خون خود گرایا. اصل میں تو یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ مسلمانوں کے لیے یہ جہاد کرنا کوئی نیا نہ رہے. یہ خون گرانا, چھری مارنا, تلوار مارنا کافروں کے مقابلے میں, یہ دل ہلکا نہ ہو جائے, ان کا دل اندر سے مضبوط رہے کہ یہ کام تو ہم اللہ کی عبادت سمجھ کر پہلے بھی کرتے رہے ہیں, تو جانور کاٹا یا کافر کاٹا ہمارے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. تو اصل میں تو یہ ایک قسم کی ٹریننگ تھی, تو یہ خود کاٹنا یہ بہت اچھا ہے. یہ سوال جو اب میرے پاس ہے یہ تقریباً ہر سال کہیں نہ کہیں پیش آ جاتا ہے کہ ایک گائے میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں, 7 حصے ڈالے جا سکتے ہیں. اونٹ کا بھی یہی حال ہے, بیل کا بھی یہی حال ہے. تو سوال ہے کہ کیا 7 سے کم زیادہ حصے کرنا جائز ہے؟ ایک جانور میں 8 بندے شریک ہو جائیں, یا پھر ایک جانور میں 6 بندے شریک ہو جائیں, یا پھر ایک جانور میں 5 بندے شریک ہو جائیں, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں 7 قربانیاں کا قول حدیث پاک میں آیا. 7 بندے ہی اسے کر سکتے ہیں, یعنی وہ 7 قربانیاں ہی شمار ہوں گی. 8واں بندہ اگر 7 شریک ہو گیا ہے تو مطلب یہ نکلا کہ یہ جانور 8 حصوں میں تقسیم ہوا, تو کسی کے حصے میں بھی پورا حصہ نہ آیا, سب نے گویا کہ پونا پونا حصہ کیا. بطور مثال کہہ رہا ہوں, پونا بنتا نہیں, یعنی تقریباً پونا پونا حصہ سب نے کیا. تو پونا جانور ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے, پورا جانور ذبح کرنے کا حکم ہے. تو 7 سے تجاوز تو ہم نہیں کر سکتے, 8 بندے شریک نہیں ہو سکتے, 9 نہیں ہو سکتے, 10 نہیں ہو سکتے. البتہ 7 سے نیچے آ جاؤ, 6 بندے مل کر قربانی کر لیں تو جائز ہے. نتیجہ کیا ہوگا, 6 کے 6 بندوں کے حصے میں ایک ایک حصہ تو پورا آ گیا تو قربانی ادا ہو گئی. باقی اوپر سوا سوا سوا, وہ یعنی تھوڑا سا اوپر ہے, تو ان کا ایک تو پورا ہو چکا ہے نا. ایک پورا ہو چکنے کے بعد تجاوز ہو جائے یہ منع نہیں, ایک سے کم ہو جانا یہ منع ہے. 8 ہونے کی صورت میں ہر شریک کا حصہ 1 سے کم ہو جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. 6 ہونے کی صورت میں ہر شریک کا حصہ 1 قربانی سے کچھ تجاوز کر جاتا ہے. اگر 5 لوگ ہیں تو ہر شریک کا حصہ 1 قربانی کے بعد کچھ تجاوز کر چکا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر 7 حصے ہیں, 5 بندے ہیں, تو ایک ایک تو سب کا ہو گیا, تو باقی جو 2 حصے بچے وہ کوئی ایک صاحب خرید لیں یا پھر کوئی 2 صاحب خرید لیں. یعنی وہ جو سوا ہونا یا 1.5 ہونا یا 1.25 ہونا, یہ عنوان بھی کینسل کریں, یہ بہت بہترین ہے. بہترین ہے یہ سوا 1.5 یہ عنوان ہی ختم ہو جائے. نتیجہ یوں نکلے کہ 4 بندے تھے, 3 بندوں نے تو 1 کی ہے, یا 3 بندوں نے 2 کی ہے, اور 1 نے 1 کر لی ہے. یعنی جس کا بھی حصہ بنے وہ درجے میں پورا ہی بنے, تو یہ بہت اچھا ہے. ایک صاحب نے بکرا گھر پالا, ہمارے دیہاتوں میں چلتا ہے, وہ سال بھر اس کی خدمت کرتے ہیں, خوب اسے پالتے ہیں, مکھن تک بھی کھلائے جاتے ہیں. میرے بھائی صاحب تھے وہ بوتلیں بھی ساتھ پلایا کرتے تھے, بس ایک خوشی میں کہ چلو جی یہ خوب پلنا چاہیے. تو جس صاحب نے بکرا پالا
تو عید کا زمانہ قریب ہوا تو بکرا مر گیا، اب کیا کیا جائے؟ جواب بہت آسان ہے کہ بکرا مرنے پر دیکھو کہ اب تم اس وقت مالدار ہو درجے میں یا غریب ہو. کل بھی غریب تھے، شوق سے لے لیا تھا، آج بھی غریب ہی ہو. کیا یہ کنڈیشن ہے؟ اگر غریب ہو تو تم سے قربانی ساقط ہے، اور اگر غریب نہیں ہو، بکرا مرنے کے بعد بھی اب تم صاحب حیثیت ہو، تو پھر نیا جانور آپ خریدیے اور آپ پر اس کا ذبح کرنا لازم ہے. جانور کی عمر کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک جملہ معروف ہو گیا ہمارے ماحول میں ہے، حالانکہ صحیح غلط نہیں ہے، لیکن اسے تھوڑا سا مس طریقے سے سمجھا گیا ہے کہ جی دوندا ہونا چاہیے بکرا. دوندا ہونا یہ ہمارے پنجابی کا ایک لفظ ہے، جس کے سامنے والے 2 دانت نکل آئیں اس کو دوندا شمار کیا جاتا ہے. چھوٹے دانتوں کے ساتھ وہ سامنے 2 تھوڑے سے ذرا بڑے دانت ہوتے ہیں، جس کے وہ نکل آئیں تو اسے دوندا شمار کیا جاتا ہے. تو کہا گیا جی دوندا ہونا چاہیے بکرا. تو اس کا جواب سمجھیے کہ دوندا ہونا شریعت میں لفظ نہیں ہے. شریعت پاک میں لفظ آتے ہیں عمر کے، کہ بکرا جو ہے وہ سانتن کا ہونا چاہیے، یعنی 1 سال کا ہونا چاہیے. گائے بھینس سانتین کی ہونی چاہیے، 2 سالوں کی، اور جو اونٹ ہے وہ 5 سالوں کا ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جانور بکرا سال کا چھوڑ کر 1.25 سال کا ہو گیا، لیکن ابھی تک اس کے سامنے والے دانت نہیں اگے ہیں. تو دانتوں سے غرض نہیں، دانت ایک مشہور نشانی ہے. دانت ایک مشہور نشانی ہے. اگر سامنے والے دانت اگ چکے ہیں تو یہ یقین ہے کہ اب یہ سال بھر کا ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ دانت سامنے والے نہیں اگے تو اس کی قربانی کو ناجائز نہیں کہہ سکتے اگر یہ 1 سال بھر کا ہو چکا ہے. تو ذبح کرنے سے پہلے کیا کچھ احکام ہمارے لیے ہیں؟ جی ہاں، مستحب درجے کے کچھ احکام ہمارے لیے ہیں. جس قدر ہے میں وہ عرض کیے دیتا ہوں. مثلا ایک حکم یہ ہے کہ آپ کا جانور بھوکا نہیں ہونا چاہیے. پیٹ بھر کر جب وہ کھا چکے تو پھر اس کو ذبح کرو. نمبر 2، پیاسا ذبح نہیں کرنا چاہیے، خوب پانی اسے پلا لو. یہ آپ کی طرف سے خدمت گزاری ہے اس جانور کی جو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے دربار میں جانے والا ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ چھری خوب تیز کر لو. حدیث پاک میں آتا ہے اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. جب قتل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے قتل کرنا، ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرنا. ذبح تو عنوان واضح ہے، جانور ذبح کرنا. قتل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لڑائیاں کریں اور خوبصورت قتل کریں، یہ معنی نہیں ہے. قتل سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے شریعت میں وہ 7 قسم کے قتل جو کرنا جائز ہے، جیسے کہ قتل کے بدلے میں قتل. تو بطور قصاص کسی کو قتل کرنا ہو تو حضور فرماتے ہیں اچھے طریقے سے کرنا، یعنی تلوار ذرا خوب تیز ہونی چاہیے. یوں نہ ہو کہ کھنڈی تلوار سے آپ بندے کو مار رہے ہو تو ایک ضرب ماری، دوسری ماری، تیسری ماری، وہ بندہ مار ہی نہیں رہا. ایسا نہیں کرنا. تلوار ذرا خوب تیز ہونی چاہیے، اور چھری جس سے ذبح کرنا ہے وہ ذرا خوب تیز ہونی چاہیے. یہ ایک سوال ابھی میرے پاس پہنچا ہے کہ اگر گھر میں کئی قربانیاں ہوں تو پھر کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے ابا جی والا بکرا ذبح کریں، پھر جو ان سے چھوٹا ہے اس کا، پھر جو اس سے چھوٹا ہے اس کا. کیا کوئی اس طرح کی بات ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جس شخص کا جانور بھی آپ پہلے ذبح کرنا چاہو گے آپ کو اجازت ہے، کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے. خواہ بیٹے کا ذبح پہلے ہو جائے، باپ کا جانور بعد میں ذبح ہو جائے، خواہ باپ کا جانور پہلے ذبح ہو جائے، بیٹے کا جانور بعد میں ذبح ہو جائے. اور اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جب ایک گھر میں 3 یا 4 یا 5 بکرے ذبح کرنا ہو تو بکروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. فرض نہیں ہے یہ کام، واجب نہیں ہے، مستحب درجے کا کام ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے بکروں کو ذبح نہ کیا جائے. باقی کسی اور جگہ ہے تو ذبح کے لیے بکرا کو لایا جائے، وہ جگہ کہیں اور ہے. یہ سارے اہتمام ہیں جو کہ ذبح کے وقت ملحوظ رکھنے چاہیے. آج کی نشست میں آخری سوال جو کہنا چاہوں گا
اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہو جائے گا۔ قربانی کے جانور کے گوشت کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مشہور ہو چکا ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ اپنے لیے۔ یہ اس طرح کا حکم مشہور ہو چکا ہے۔ یہ حکم مستحب درجے کا حکم ہے، ایسا کرنا مستحب ہے۔ جب مستحب ہے تو پھر کیا 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 کرنا جائز ہوگا؟ چاہے تو آپ سارے کا سارا بانٹ دیں، کوئی حرج نہیں۔ چاہے تو آدھا بانٹ دیں، آدھا رکھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ چاہے تو سارے کا سارا رشتہ داروں میں دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ چاہے تو سارے کا سارا غریبوں میں دے دیں، کوئی حرج نہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص جس کے بال بچے زیادہ ہیں، افراد قبیلہ کنبہ زیادہ ہے، 2 بیویاں ہیں، 3-4 بہنیں ہیں، 4-5 اپنے بچے ہیں، والدہ بھی ہے، دادی بھی ہے، دادا بھی ہے، والد بھی ہے، تو قربانی ایک ہے، تو سال بھر میں انہیں کم گوشت کھانے کو میسر ہوتا ہے۔ اتنا بڑا قبیلہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ آئے دن تو گوشت نہیں پک سکتا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں سنبھال لیں۔ تو سنبھالنا نام ہی کا ہے، اتنے افراد ہوں تو وہ 2 دن ہی نکالے گا یا پھر 3 دن ہی نکالے گا، تو یہ لوگ سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں بھی رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ الغرض قربانی کے جانور کے گوشت میں جو چیز منع ہے وہ صرف یہ ہے کہ بیچنا نہیں ہے، باقی کھانے پینے کے حوالے سے جس طرح چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی نشست کے حوالے سے آج چند ایک سوالات میرے پاس باقی رہ چکے ہیں، ان کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس دورانیے میں اگر کسی بھائی کے پاس مزید کوئی سوال کاغذ پر لکھا ہوا موجود ہے تو میرے حوالے کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ غیر مسلم شخص کو یعنی عیسائی کو، ہندو کو اور یہودی کو قربانی کا گوشت کیا دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اگر میں ایک لفظ میں کہوں گا تو شاید بات کھل نہ سکے۔ مذہب کا قانون یہ ہے کہ حربی کافر کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، اور جو ذمی کافر ہے اسے قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ یہ 2 لفظ میں نے استعمال کر دیے۔ ان دونوں لفظوں کا کیا معنی ہوگا؟ ذمی کافر اسے کہیں گے جو ہمارے ملک میں رہے اور ہمیں باقاعدہ ٹیکس پے کرے۔ ایک ٹیکس وہ ہے جو مسلمانوں پر بھی لاگو ہے، یہ لائسنس کا، گاڑی کا، پراپرٹیز لینے دینے کا، وہ ٹیکسیز نہیں۔ یہ کافر شخص کو جان سے مار دینا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے زیر اثر زندہ رہنا چاہے تو پھر جان بچانے والا ٹیکس ہوتا ہے ایک، جسے شریعت کی زبان میں جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو جان بچانے والا ٹیکس اگر وہ پے کرتا ہے، سالانہ کچھ ہوتا ہے، تو اس کافر کو ذمی کافر کہا جاتا ہے، اور جو ٹیکس پے کیے بغیر زندگی گزارے اسے حربی کافر کہا جاتا ہے۔ تو حربی کافر کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، ذمی کافر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ پا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کافر رہتے ضرور ہیں، لیکن یہ جان بچانے والا جو ٹیکس ہوتا ہے یعنی جزیہ، تو یہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری کتابوں میں جو مسئلہ اس وقت لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دور حاضر کے کافر یہ ذمی کافر نہیں ہیں، بلکہ یہ حربی کافر ہیں۔ حربی کافر کے جو لڑائی کے لیے آمادہ ہوں، مسلمانوں کی بات نہ مانیں، تو یہ حربی کافر ہیں، لہذا ان کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے۔ احتیاط کم از کم اسی بات میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت قصاب کو بطور اجرت دے سکتے ہیں؟ میں نے گزشتہ بار چمڑے کے حوالے سے بیان کیا تھا، تو میں اب کے پھر بات کو دہرا دیتا ہوں۔ جو چیز اللہ کے لیے آپ کر چکے ہو،
گوشت اللہ کے لیے ہو چکا، چمڑا اللہ کے لیے ہو چکا، اب اس کو بیچ کر تو آپ اجرت کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، چمڑا اجرت طور پر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ قصاب کو بطور اجرت دینا یا امام صاحب کو بطور تنخواہ اور اجرت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی گوشت آپ بیچ نہیں سکتے، یا جو 500 یا 1000 روپیہ مزدوری طے پائی قصاب کی، اس کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے۔ جو قربانی بطور منت کی جاتی ہے، کچھ لوگ منت مانتے ہیں نماز پڑھنے کی، کچھ لوگ منت میں روزے رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ منت میں قربانی ڈال لیتے ہیں۔ تو جو منت کی قربانی ہوتی ہے اس کا گوشت کیا خود کھا سکتے ہیں؟ قربانی کے گوشت کا حکم الگ ہے، منت کے جو جانور ہے اس کے گوشت کا حکم الگ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو تو آپ خود بھی کھا سکتے ہو، مالدار بھی کھا سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو قربانی بطور منت آپ نے کی ہے اس کا گوشت آپ بھی نہیں کھا سکتے، مالدار اغنیاء بھی نہیں کھا سکتے، البتہ جو غریب ہیں وہ کھا سکتے ہیں۔ وہ غریب خواہ باہر کا ہو یا آپ کے اپنے گھر کا ہو۔ بھئی دیکھو نظر مانی میں نے تو قربانی کر دی میں نے، اب میری بیوی کھا سکتی ہے، میری بہن کھا سکتی ہے، میرا بھائی کھا سکتا ہے، تو نظر جس نے ہے وہ خود نہیں کھا سکتا، تو میرے باقی خاندان والوں میں سے اگر کوئی غریب ہے تو وہ کھا سکتا ہے۔ ایسے ہی خاندان سے باہر اگر کوئی غریب آپ کو دستیاب ہو تو وہ بھی کھا سکتا ہے۔ کیا سری اور پائے گوشت کے حکم میں ہے؟ کچھ مسائل شریعت کے ایسے ہیں کہ جن میں دیکھا جائے تو سری پائے اور چیز ہے اور گوشت اور چیز ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو دیکھا جائے تو سری پائے اور گوشت سب کا حکم ایک ہے۔ میں بطور اشارہ دونوں باتیں آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ اگر باب ہو قسموں کا، قسم اٹھانا، قسم توڑنا، قسم کا کفارہ، اگر باب یہ ہو تو ایسے میں اگر کوئی شخص قسم کھائے اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو اس نے سری یا پائے کھا لیے، جواب کیا ہے؟ اس کی قسم نہیں ٹوٹی، کیونکہ سری پائے اپنے ماحول میں اور عرف عام میں اسے گوشت نہیں کہا جاتا۔ بازار جا کر یہ تھوڑا کہتے ہو کہ یہ گوشت دے دو، بلکہ نام ہی بدل دیتے ہو، جی سری پائے دے دو۔ تو عرف عام میں حنفیوں کے نزدیک قسموں کا دار و مدار چونکہ عرف عام پر ہے، یہ اہل علم اس جملے کو پہچانتے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، تو چونکہ قسموں کا دار و مدار یہ عرف عام پر ہے، تو قسم اٹھائی اگر کسی نے قسم اٹھائی میں سری پائے نہیں کھاؤں گا، اس نے گوشت کھا لیا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹی۔ تو قسموں کی دنیا میں سری پائے اور چیز ہے اور گوشت اور چیز ہے، اور قربانی کی دنیا میں جب عنوان ہوگا قربانی، اب سب کچھ ایک ہی ہے، اب سب کچھ ایک ہے، لہٰذا نتیجہ کیا ہوگا؟ سب کچھ ایک کہنے سے نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے گائے ذبح کی تو سری پاؤں سمیت وہ 7 من ہوئی، گوشت سمیت، سری پائے سمیت، پھپھڑا سمیت، کلیجہ سمیت، ٹوٹل سمیت، وہ جب اسے صاف ستھرا کیا گیا تو 7 من ہوئی۔ تو مانا یہ ہوگا کہ آپ نے 7 حصوں میں تقسیم کرنی ہے، 7 شیئرز ہیں، 7 حصے ہیں، تو وہ باقاعدہ ایک ایک من ہی دیا جائے گا۔ جو صاحب چاہیں کہ سری پائے میں لے لوں تو سمجھو کہ اس کے گوشت میں سری پائے داخل ہو جائے گا، تو باقی گوشت لیس کر دیا جائے گا۔ قربانی کی تقسیم کے عنوان میں یہ سب ایک ہی چیز ہے، اور قسموں کی دنیا ہو تو پھر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قربانی کے احکام ذرا الگ ہیں اور قسموں کے احکام ذرا الگ ہیں۔ یہ اسی لیے جو لوگ بڑی قربانی کرتے ہیں انہیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے اندازے کے ساتھ حصے نہ لگایا کریں، بلکہ وہ تولیں اور تولنے کے بعد حصے الگ الگ کیا کریں، حتیٰ کہ یہ پھپھڑا اور یہ کلیجی اور یہ دل جو چیزیں کھانے والی ہیں، اوجڑی کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ قربانی کا موقع آ رہا ہے تو ضمناً بات آ گئی، ہم حنفیوں کے نزدیک اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، کپورے کھانا، گردے کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ باقی گوشت ہے جو لذت پانے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، کیا ساری لذت اور طاقت اوجڑی میں تو نہیں آ گئی ہے نا؟ تو اللہ کے حکم کو تسلیم کیجئے۔ جو منفی چیزیں ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ان کے استعمال کو پسند نہیں فرمایا ہے، اس لیے باقی گوشت کھائیں۔ تو یہ گردہ کلیجی وغیرہ، گردہ اور مسانہ اور اوجڑی، ان چیزوں سے ذرا بچا جائے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کلیجی، پھپھڑا اور دل، یہ سری اور یہ پائے، یہ سب
تول میں باقاعدہ بانٹے جائیں گے. جو بھی حصہ دار ہوگا, کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کلیجی مل جائے تو کلیجی دے دو, اتنا تول میں گوشت لیس کر دو. یعنی یہ کوئی قانون نہیں کہ گوشت بانٹا جائے اور سری پائے کوئی ایک لے جائے. کوئی ایک کیوں لے جائے؟ سب کا حصہ ہے اس میں, کوئی ایک نہ لے جائے. میں نے کھول کر حکم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے, اس بار احتیاط کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ جس آدمی نے میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کا گوشت کیا خود کھا سکتا ہے؟ بلا شبہ کھا سکتا ہے. میت کی طرف سے قربانی کی یا پھر رسول اللہ علیہ السلام کی خاطر قربانی کی. میں نے یہ رسول اللہ کی خاطر قربانی کرنے کا معنی گزشتہ نشست میں بیان کیا تھا. یہ اماں جی کے لیے قربانی ہے, یہ رسول اللہ کے لیے قربانی ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ قربانی اللہ ہی کے لیے ہے, لیکن اس کا ثواب ان کے لیے ہے. ماحول میں ذرا الفاظ یہ بولے جاتے ہیں, باقی حقیقی معنی اس کا یہ ہوتا ہے یہ غوث اعظم کے لیے قربانی ہے, یہ غوث اعظم کا بکرا ہے. یہ جتنے بھی اس طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں ان سب کا معنی یاد رکھیں, اپنا عقیدہ کہیں خراب نہ کیجیے گا. ان سب جگہوں پر معنی یہ ہوتا ہے عبادت اللہ کے لیے ہے, اس سے جو اجر حاصل ہوگا وہ فلانے کے لیے ہے, بزرگ کے لیے یا والدہ والد یا آقا حضور رحمت عالم کے لیے. یہ اس کا معنی ہوتا ہے. یہ سوال کا جواب میں دے چکا کہ کیا قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مادہ جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے, یعنی بکری یا پھر گائے یا پھر اونٹنی کی قربانی جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ بلا شبہ جائز ہے. ہمارے ماحول میں ایک عجیب قسم کی نفرت کا احساس پایا جاتا ہے. قربانی کے موقع پر بکرا خریدنا, اس کی طرف تو رغبت ہے, لیکن بکری خریدو تو خریدنے والے شرمندہ سے ہوتے ہیں. یہ کیا ہمیں کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہم نے بکری خریدی ہوئی ہے؟ یہ وہ بات ہے جو میرے تک پہنچی ہے. تو شرمندہ سے ہوتے ہیں. اگر لے بھی لیں تو چھپا کر گھر لے کر جاتے ہیں. مذہب کی دنیا میں بکرا ہے یا بکری ہے کوئی شرمندگی نہیں, دونوں طرح کے جانوروں کی قربانی جائز ہے. وہ ایک تو لطیفہ بن گیا, وہ ایک بار صاحب نے بکری خریدی تو دوسرے نے دیکھ لیا. اب اس میں کیا تھا بھائی, دیکھ لیا تو جائز ہی ہے. اس نے پوچھا یار بکری خریدی ہے, کہا اماں جی کے لیے ہے. بھائی اب وہ شرمندہ ہو کر بات ادھر ٹرانسفر کر رہے, کیونکہ اماں جی کیا نہیں اس لیے بکری ہے, اگر ابا جی کا ہوتا پھر بکرا ہی ہم خریدتے. یہ ایک عجیب لطیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر کسی بد مذہب آدمی نے ذبح کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر تو وہ بد مذہب ہے, ہندو ہے مثلا, یعنی ایسا کافر جو اہل کتاب نہیں ہوتے. اہل کتاب کافر الگ ہوتے ہیں, جیسے عیسائی ہو گئے ہیں کافر, یہ اہل کتاب قسم کے کافر ہیں. یہودی ہو گئے, یہ ہیں کافر لیکن یہ اہل کتاب قسم کے کافر ہیں. اگر تو وہ بد مذہب اہل کتاب تھا تو پھر تو قربانی ہو جائے گی, لیکن مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. میں وجہ بتاتا ہوں. اور اگر کافر ایسا تھا جو اہل کتاب نہیں تھا, وہ بالکل فارغ تھا, کوئی کتاب آسمانی ان کے پاس, ان کے نبی کے پاس نہیں اتری, نبی ہی وہ کسی کو نہیں مانتے, جیسے سکھ وغیرہ ہو گئے, آتش پرست وغیرہ جیسے ہو گئے, مجوسی لوگ جیسے ہو گئے, تو ان کا کیا ہوا ذبح خالص حرام. جیسے مشرک لوگ ہو گئے, یہ مکہ والے مشرک تھے تو اب ظاہر نسلیں تو آگے چلی ہوئی ہیں, ان کا ذبیحہ بالکل حرام. وجہ فرق کیا ہوگی؟ یہ جو مشرک لوگ ہیں یا آتش پرست ہیں, جو جس کو خدا مانتا ہے تو ذبح کے وقت اس کا نام لیتا ہے. مشرک لوگ پڑھا کرتے تھے بسم اللہ والعزی, ہر اچھے کام سے پہلے وہ اپنے خیال میں وہ لات کا نام لیتے, منات کا نام لیتے. ہم مسلمان پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں. تو یہودی بھی کم از کم اللہ کو تو مانتے ہیں, رسول اللہ پر آ کر وہ پریشان ہوئے پڑے ہیں. تو عیسائی بھی کم از کم اللہ کو مانتے ہیں. تو چونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں, جب ذبح کریں گے تو اللہ کے نام پر ذبح ہونا یہی شرط تھا, تو قربانی جائز تو ہو جائے گی. مکروہ اس لیے ہوگی کہ انہوں نے رسول اللہ کو کیوں نہیں مانا, اس بنیاد پر ان کے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا مکروہ ہوگا, یعنی ناپسندیدہ ہوگا. اور اگر خالص کافر ہے, جن کے ہاں کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے, تو ان کا ذبیحہ بالکل خالص حرام ہوگا. یہ ایک معروف سوال ہے کہ ایک صاحب نے قربانی کے لیے گائے خریدی تھی, تو اس وقت اس کا کوئی نظریہ نہیں تھا, بس خرید لی, جی میں قربانی کروں گا. اپنے ہی گھر کے حصے وصے اس نے ڈالنے کا اہتمام کیا ہوا تھا.
اب بعد میں اوس پڑوس میں سے کسی نے کہہ دیا جی ہمارا بھی ایک حصہ ڈال لیجئے، تو جب اس نے اوروں کو ساتھ ملانے کی نیت نہیں کی تھی تو اوس پڑوس میں سے کسی کا حصہ کیا وہ ڈال سکتا ہے یا نہیں ڈال سکتا؟ ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات صورتیں پیش آ جاتی ہیں، کوئی صاحب خرید لیتے ہیں، میں بھی ہر سال حاجی صاحب کو پکڑ لیتا ہوں ایک حصہ میرا ڈال لیں جی اندر، یہ پتہ نہیں خریدتے کس نظریے سے ہیں لیکن میں اپنا حصہ ان کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ تو گائے خریدی جا چکی ہے تو بعد میں حصے ایڈ کیے جا سکتے ہیں کیا باہر سے؟ اس کا جواب یہ ہوگا اگر خریدار نے جب گائے خریدی تو اسی وقت نظریہ یہ تھا میں خرید لیتا ہوں، ایک حصہ میرا ہے، ایک میری وائف کا ہے، 2-3 چلو گھر میں پورے ہو چکے ہیں، اگر کوئی ساتھ مل گیا تو چلو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نفلی طور پر اماں جی کے ابا جی کے نام کی یا پھر رسول اللہ کے نام کی کر دیں گے۔ اگر خریدنے میں یہ نیت شامل تھی اللہ کے ہاں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور مل گیا تو میں ساتھ جوڑ لوں گا تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نیت خریدنے وقت کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، اس نے سوچا یہی تھا کہ بس میں ہی کروں گا یا میرے گھر والے کریں گے، اب ایسے میں باہر سے کسی کو ساتھ نہیں ملا سکتے۔ کیا قربانی کا سارا گوشت گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر میں کہوں ہاں تو غلط، اگر کہوں نہ تو بھی غلط، اس میں میں تفصیل عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر خاندان کوئی ایسا ہے جیسے کہ میں ہوں، میرے 3 چھوٹے بچے ہیں، وہ کتنا کو گوشت کھا لیتے ہیں، میری ایک مسز ہیں، بس کبھی کبھی والدہ لاہور سے تشریف لے آتی ہیں، اگر یہ سلسلہ ہے، مختصر فیملی ہے اور اللہ پاک ہمیں سال بھر میں کئی موقعوں پر گوشت کھانا عطا فرماتا ہے، یوں نہیں ہوتا کہ ہم کبھی کبھی گوشت کا منہ دیکھیں۔ اگر فیملی کوئی ایسی ہے، مختصر ہے، سال بھر میں کئی بار گوشت کھاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ خود رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ اور اگر فیملی مثلا میں ہوں، میری ایک والدہ ہیں، ایک میرے والد صاحب ہیں، 4 میرے بھائی ہیں، وہ میرے ہی زیر کفالت ہیں، 2 میری بہنیں ہیں، وہ بھی میرے ہی پاس رہتی ہیں مثال کے طور پر، تو ایسے ہی میرے دادا جان ہیں، وہ بھی میرے پاس رہتے ہیں، میرے اپنے بچے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، اگر فیملی بھرپور ہے اور مہنگائی کی بنیاد پر وہ سال بھر میں کبھی کبھی گوشت کھانے کو ملتا ہے، اور وہ جو کبھی کبھی کھانے کو ملتا ہے وہ بھی کلو گوشت آتا ہے تو بوٹی آدھی بوٹی میسر آتی ہے، اگر کنڈیشن یہ ہے تو ایسے میں حکم یہ ہے کہ یہ ایسی فیملی والے یہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں، خوب کھائیں 2-3 دن، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اگر فیملی مختصر ہے اور گوشت بھی کھانا میسر ہوتا رہتا ہے تو پھر یہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور 3 حصوں میں تقسیم کرنا بھی یہ مستحب درجے کا مسئلہ ہے، اچھا ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، مثلا میں نے اگر ایسا نہیں کیا، سارا گوشت خود ہی کھا گیا، تو بحکم شریعت کیا حلال ہوگا کہ حرام ہوگا؟ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ مستحب درجے کا حکم تھا، میں نے اس کو توڑ دیا، تو مستحب توڑنے پر گناہ کم از کم نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہے کہ مناسب نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، یار تو سال بھر بھی کھاتا رہتا ہے تو اس موقع پر غریب کو دے دیتے نا، تو کیا فرق پڑتا تھا، اس موقع پر یہ بات بنتی ہے۔ یہ اگلا سوال میں اس کا جواب قانون کی روشنی میں دے چکا ہوں کہ اگر کسی صاحب نے قربانی کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تو اس گوشت کا کیا کریں؟ بھائی واضح ہے کہ جو بھی نفلی قربانیاں ہوتی ہیں، قانون آپ یہ یاد رکھیں، جو بھی نفلی قربانیاں ہوتی ہیں تو وہ جن کی طرف سے بھی کی ہوئی ہیں، بس وہ گوشت آپ ہی لوگوں نے اپنے استعمال میں لانا ہوتا ہے۔ جو فرض درجے کی قربانیاں ہیں وہ تو حصے بانٹ کر دینے ہوتے ہیں نا، جن کا بنتا ہے، 7 حصے ہیں تو 7 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا گوشت۔ اگر نفلی طور پر آپ نے ایک گائے خرید لی، والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئیں، ایک حصہ ان کا، ایک والدہ کا، ایک رسول اللہ کا، ایسے 7 حصے پورے کر دیے، تو نفلی قربانیوں میں بس کوئی حرج نہیں ہے، اس گوشت کا جو آپ کا دل ہے کر سکتے ہیں۔ بھائی بیچ نہیں سکتے، باقی سب کر سکتے ہیں، کھا لیں، تحفہ دے دیں، پکا لیں، رکھ لیں، صرف بیچ نہیں سکتے، باقی آپ سب، اور اجرت میں نہیں دے سکتے، یعنی اس گوشت کے ذریعے پیسہ نہیں کما سکتے، یہ جملہ اس سے بھی بڑا ہے، باقی سب کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے بال کاٹنا کیا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو ٹھیک ہے، اگر ضرورت نہیں ہے تو کاٹ کر کیا کرو گے؟ آپ اپنے استعمال میں تو لا نہیں سکتے، اگر آپ کے مینڈے کے بال بڑے ہو گئے تھے تو کاٹ کر کیا کرو گے؟ آپ کے تو کسی کام کے نہیں۔ بھئی کاٹنے کے بعد بھی آپ کو لازم ہے کہ کسی کو دے دیں، غریب کو دے دیں، صدقہ دے دیں، خود پاس رکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر کاٹنے کا مطلب کیا ہوا؟ البتہ اگر ضرورت ہے تو پھر کاٹ سکتے ہیں۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ جانور کے جسم پر خارش پڑ گئی، کوئی زخم ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی، اب ایسے میں آپ نے دوائی وغیرہ استعمال کرنی ہے،
مرہم وغیرہ لگانا ہے تو بال ہوں تو مرہم کا لگنا آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس ضرورت کے پیش نظر آپ کاٹ سکتے ہیں، ویسے آپ لگے رہنے دیں بال، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سوال میرے پاس پہنچا ہے ابھی تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ سری پائے کسی غریب کو دے دیتے ہیں، باقی گوشت بانٹ لیتے ہیں، یہ سوال کیا گیا ہے۔ جواب کیا ہوگا؟ جس بھائی کو شوق ہے نا سری پائے غریب کو دینے کا، وہ اپنے گوشت میں ڈلوا کر تلوا لیں، اس کے بعد دے دیں کسی کو، اپنے حق میں سے دیں، اوروں کے حق میں سے نہیں دے سکتے، اس لیے جو کہہ دیا گیا بہتر وہی ہے۔ آپ پہلے اس کو تقسیم کریں، ہر بندے کا اپنا حصہ اس کے پاس پہنچ جائے، اس کے بعد وہ اپنے گوشت میں جس طرح بھی چاہے تو تصرف کر سکتا ہے۔ اگر سارے حصے دار مان رہے ہیں، چلو جی ہم سارے متفق ہیں جی دے دو ہماری طرف سے سری پائے، کیا حکم ہے؟ میں کہوں گا کہ میں آپ کو احتیاط والی بات ہی کہوں گا جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، میرے پاس زیادہ علم ہے نہیں، میں کیا کروں، میں کون سا کوئی مجتہد ہوں کہ اپنے پاس سے مسئلے نکال سکتا ہوں؟ بھئی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا کیا کہ اگر یہ سارے متفق ہو جائیں جی ٹیریاں بانٹ لو اور اس کے بعد یہ جملے بول دو جی کمی بیشی معاف جی، اب دیکھو عقل یہاں کہہ رہی ہے نا کہ جب سب نے کمی بیشی معاف کر دی ہے تو پھر صحیح ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جواب کیا ہے؟ بھلے سارے کہہ دیں بغیر تولے ڈھیریاں ڈال دو کمی بیشی معاف، جواب کیا ہے؟ غلط کام کیا ہے، صحیح تولو، صحیح تولنے کے بعد پھر آپ آگے پیچھے کرو۔ میں جواب یوں دوں گا، مجھے اتنا ہی پتا ہے کہ تول کر ہی الگ کرو، باقی آپ خود مجتہد بنتے ہو، تم یہاں بن جاؤ، یا کسی بڑے عالم سے پوچھو، اگر وہ اجازت دے دیں تو آپ استعمال کر لو۔ میں اقرار کرتا ہوں نا کہ میں محدود سے الفاظ کا علم رکھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، کوئی بھی اپنے پاس سے بات کہنے میں میں ذرا احتیاط سے کام لیتا ہوں۔ تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہیں، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہیں، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہیں۔ اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا۔ باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے۔ اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو۔ اللہ